اللہ 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 اللہ۔ تہجد اشراق اور چاشت کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ دیکھیے تہجد کا جو افضل وقت ہے وہ 12 بجے کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھی جائے وہ تہجد میں شامل ہے، لیکن افضل اور اعلیٰ وقت جو ہے وہ کب 12 بجے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک رہتا ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ چاش کا وقت جب دھوپ میں تیزی آ جائے، اس وقت چاش کا وقت تقریباً 8 ساڑھے 8 بجے، وہ گرمی ہے تو اور جلدی ہو جائے گا 7 ساڑھے 7 بجے۔ چاش کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے۔ قرآن پاک ترتیب میں کب اور کیسے آیا؟ قرآن پاک ترتیب میں کب اور کیسے آیا؟ یہ تو ترتیب میں صحابہ ہی لے آئے تھے۔ ہاں، صحابہ کے زمانے میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں قرآن پورا مکمل ہو گیا تھا، بس یہ تھا کہ بکھرا ہوا تھا، کچھ ادھر تھا کچھ ادھر تھا کچھ ادھر تھا۔ اس کا واقعہ اپن سنتے رہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مشورہ ہوا، حضرت زید رضی اللہ عنہ کو مختصر بتا رہا ہوں میں، آپ اس کے لیے چنا کہ آپ ایک جگہ قرآن جمع کریں۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے، یا غالباً زید رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا کہ قرآن صحاباؤں سے لے کے ایک جگہ اکٹھا کیا اور اس طریقے سے قرآن ترتیب میں آئے۔ کیا حافظ قرآن کو اس کا ثواب بغیر قرآن کو سمجھے اس پر عمل کرے مل جائے گا؟ کیا حافظ قرآن کو اس کا ثواب بغیر قرآن کے؟ حدیث پاک کے اندر صاف موجود ہے، فرمایا تم قرآن کو پڑھنے والے، حدیث کا الفاظ بتا رہا ہوں، تم قرآن کو پڑھنے والے اس وقت شمار ہوگے، کس وقت شمار ہوگے؟ جب قرآن کے حلال کو حلال سمجھو اور قرآن کے حرام کو حرام سمجھو۔ ایک آدمی نے کہا گیا انسان قرآن پڑھتا ہے اور اپنے اوپر لعنت کرتا ہے۔ کیا کہا گیا؟ قرآن پڑھتا ہے اور اپنے اوپر لعنت کرتا ہے۔ کیسے؟ اس نے پڑھا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ قرآن میں پڑھا، خود جھوٹا ہے، خود کیا ہے؟ خود ہی جھوٹا ہے۔ ظالموں کے بارے میں پڑھنا ہے گناہ ہے، خود ظالم ہے۔ اس لیے قرآن کا اثر پڑھنے والا اس وقت شمار ہوگا جس وقت وہ قرآن کے حلال کو حلال سمجھے گا اور حرام کو حرام سمجھے گا۔ ہاں، ثواب اس کو، نیکیاں جو ہے وہ اس کو مل جائیں گی، لیکن حقیقت میں پڑھنے والا جب ہی شمار ہوگا۔ قرآن پاک کی تفسیر بغیر عالم کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے بغیر عالم کے پڑھنا تو بالکل مناسب نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ نے کوئی تفسیر لے لی ہے، تفسیر دیکھیے ایک قرآن ہوتا ہے خالی ترجمے والا اور ایک قرآن ہوتا ہے تفسیر والا، اس کے معارف ہیں اور بھی تفسیروں ہیں، ابن کثیر ہے یا تفسیر مظہری ہے۔ اگر یہ تفسیر آپ نے لے لی ہے اور آپ گھر میں پڑھنا ہے تو مناسب۔ خالی ترجمہ نہیں سمجھ سکتے آپ، ترجمے سے آپ نہیں سمجھ پائیں گے اس کا خلاصہ کیا ہے، اس تفسیر میں کیا رہتا ہے، پورا خلاصہ لکھا رہتا ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں جو باقاعدہ تفسیریں لکھی ہوئی ہیں۔ گدے اور بستر پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ صحیح نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا یہ بات کہ جہاں ٹکاؤ نہ ہو، سر گھس جائے، ایسی کوئی چیز ہو مخمل ٹائپ کی کہ سر میں ٹکاؤ باقی نہ ہو، جماؤ نہ ہو، ایسی جگہ صحیح نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے نا، گدے وغیرہ میں یہی بات پائی جاتی ہے۔ اگر مجبور ہے تو اس کے احکام الگ ہے، مجبوری میں ٹھیک ہے۔ بلا عذر کے گھر میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بلا عذر کے اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جو بلا وجہ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سارا ایندھن لائیں اور ان کے گھروں کو جلا دیں۔ نہیں بات ہے، بلا کسی عذر کے گھر میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک؟ بلا کسی عذر کیا ہے؟ عذر کیا ہوں گے، کس کو مانا جائے گا؟ مختصری 2 چیزیں عذر ہیں۔ کیا ہیں؟ مطر، مرض۔ کیا لکھا ہے؟ مطر ابو حنیفہ کے نزدیک، اور مرض۔ اگر آپ کو ایسا مرض ہے کہ آپ اٹھ ہی نہیں سکتے، جا ہی نہیں سکتے مسجد، چل ہی نہیں سکتے، 4 لوگوں کے سہارے سے جا رہے ہیں آپ، تو بھی آپ کے لیے جماعت میں شامل ہونا جائز، آپ گھر میں پڑھ لیں، کوئی حرج۔ یہاں تک یہ لکھا ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جو مریض کی خدمت کر رہا ہے، اگر وہ نماز پڑھنے چلا گیا تو کوئی دوسرا اس کی خدمت کرنے والا نہیں ہے، وہ تنہا ہو جائے گا مریض، اور خدمت کرنے والا نماز پڑھنے آ گیا تو اس کے لیے بھی وہیں نماز پڑھ لے، وہ بھی نماز وہیں پڑھ لے۔ ہاں، کوئی دوسرا خادم اگر ہے اس کو چھوڑ کے وہ نماز پڑھنے چلے جائے، ٹھیک ہے، باری باری نماز پڑھ لیں، ادھر پڑھ لیں، ادھر پڑھ لیں، نماز کو الگ الگ ٹائم پر ہوتے ہیں۔
تو ایک ہے مرض اور دوسرا ہے مطر. کیا ہے؟ یعنی اتنی زور کی بارش آ گئی کہ زلزلہ ٹائپ کا آ گیا. لوگ کہتے ہیں بارش ہو رہی ہے مطر ہو رہی ہے، ذرا سی بارش بوندہ باندھی نماز چھوڑ دیں. چھوٹی موٹی بارش نہیں، اگر بارش بہت زیادہ تیز ہے کہ گھر سے نکلنا دشوار ہو گیا ہے، اس صورت کے اندر نماز کے اندر نہ آنا اور نماز میں شامل نہیں ہونا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اجازت ہے، یا یوں کہا جائے نماز جماعت کا چھوڑنا جائز ہے. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں جو غلطی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. اللہ اس عمل کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کو حل فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.